گزشتہ شب افغان طالبان نے ایک بار پھر سرحدی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان پر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس پر سیکیورٹی فورسز نے فوری اور بھرپور جواب دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ 21 اور 22 فروری کو پاکستان نے بارڈر کے قریب فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ افغان طالبان رجیم نے اسے بنیاد بنا کر کل سو کالڈ ایکشن کیا، جس کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ افغان طالبان رجیم پاک افغان بارڈر پہ 15 سیکٹرز پہ خیبر پختونخوا میں 53 مقامات پر دی اوپن فائر ایٹ آل 53 locations. The attack was repulsed. At no one location they could not make any success. اب تک اس میں 274 طالبان رجیم کے اہلکار اور خوارج جہنم واصل کیے جا چکے ہیں۔ 400 سے زائد زخمی ہیں۔ افغان طالبان رجیم کی 73 پوسٹیں مکمل تباہ کی جا چکی ہیں۔ 18 posts are in our possession. They have been captured. 115 tanks، بختر بند گاڑیاں اور artillery pieces افغان طالبان رجیم کی فورسز کی تباہ کی جا چکی ہیں۔ کئی مقامات پر جو بزدل افغان طالبان رجیم کی فورسز ہیں اور جو خوارج ان کے ساتھ تھے، وہ نہ صرف بھاگے بلکہ انہوں نے اپنی ساتھیوں کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ بھی چھوڑ کر فرار ہوئے۔ پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو سیف گارڈ کرتے ہوئے آپریشن میں اب تک اس بہادر فوج کے 12 سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، جبکہ 27 زخمی ہیں اور 1 سولجر مسنگ ان ایکشن ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے افغانستان کے مختلف فوجی اہداف پر کیے گئے پاکستان ایئر فورس کے حملوں کی ویڈیوز اور تصاویر بھی دکھائیں، جن کے مطابق افغانستان میں 22 فوجی اہداف پر فضائی حملے کیے گئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ افغان طالبان رجیم ماسٹر پراکسی بن چکی ہے، اور جس طرح بنیاد مرصوص میں بھارت کو جواب ملا، ویسا ہی جواب غضب للحق میں افغان طالبان رجیم کو ملا۔ This aggression was done by this master proxy in coordination, in collusion and in support of a terrorist organization, which is a internationally declared terrorist organization. فتنہ الخوارج aka TTP. تو یہ بنیاد مرصوص زون سی ہے نا، یہ پہلے ہندوستان کو شوق ہوا تھا، ان کا شوق پورا کیا تھا، ابھی افغانستان کو شوق ہوا ہے کہ انہوں نے دیکھنی تھی۔ پاک فوج کے ترجمان نے آپریشن غضب للحق کے جاری رہنے کا اعلان کرتے ہوئے افغان طالبان رجیم کو ایک بار پھر مشورہ دیا کہ وہ دہشت گردوں اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے۔ Operation is continuing. It is under the instructions of the Prime Minister of Pakistan, the civil leadership, that the operation is continuing, and we are achieving the desired results. And the Afghan Taliban regime has to make a choice. پاکستان میں آپ نے چوائس کرنی ہے، آپ کو پاکستان یا پھر آپ نے دہشت گرد اور دہشت گردی کے درمیان چوز کرنی ہے۔ ہماری چوائس ایبسلیوٹلی کلیئر ہے، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا۔ ہماری چوائس اول اور آخر پاکستان، اس کی سیکیورٹی، اس کے جو عوام ہے اس کا تحفظ اور اس کی ناموس۔ آپریشن غضب للحق سے متعلق آج وزیراعظم شہباز شریف کو جی ایس کیو کے دورے کے دوران اہم بریفنگ بھی دی گئی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ فتنہ الخوارج اور افغان طالبان رجیم کے گٹھ جوڑ اور شرپسند کارروائیوں کے لیے زیرو ٹالرنس اپنائی جائے۔ وزیراعظم نے کہا کہ افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کی پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان ملک کی حفاظت کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنا بخوبی جانتا ہے۔ پاک فوج کی افغان طالبان کی جانب سے بلا اشتعال جارحیت کے خلاف مؤثر اور فیصلہ کن کارروائیاں تاحال بھی جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کی کامیاب کارروائی کے نتیجے میں افغان طالبان کی خیبر پوسٹ، قومی سر کمپلیکس اور خاور پوسٹ کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ داؤد پوسٹ مکمل طور پر تباہ کی گئی۔ قندھار میں فضائی حملے کے دوران ایک کور ہیڈ کوارٹر اور ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ ایمونیشن ڈیپو اور لاجسٹک بیس بھی مکمل طور پر تباہ کیے گئے۔ افغان صوبے ننگرہار میں پاک فضائیہ کے طیاروں نے ایک بڑا ایمونیشن ڈیپو تباہ کیا، جبکہ پکتیا میں ایک اور ہیڈ کوارٹر کو بھی مؤثر فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ پاکستانی فوج نے جنوبی وزیرستان کے مقابل افغانستان کے پکتیا کے علاقے میں 5 افغان پوسٹوں پر قبضہ کر کے پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا۔ ان میں 2 پوسٹیں شوال کے مقابل، 2 انگور اڈا کے مقابل اور 1 زرملان کے مقابل شامل ہیں۔ چترال سیکٹر میں افغان طالبان کی ایک چیک پوسٹ کو نہایت درستگی سے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا، جبکہ ناؤگئی سیکٹر باجوڑ، تیرا خیبر، ضلع محمد اور ارندو سیکٹر میں بھی بھرپور جواب دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق انگور اڈا کا افغانی ٹرمینل بھی تباہ کیا گیا، جبکہ خوست میں افغان طالبان کی متعدد اہم پوسٹیں مکمل طور پر تباہ کر دی گئیں۔ پاکستان کی فیصلہ کن کارروائی کے بعد افغان طالبان نے متعدد مقامات پر سفید جھنڈا بھی لہرایا۔
اس کے علاوہ گزشتہ رات کو باجوڑ سیکٹر کے قریب پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوشش بھی ناکام بنائی گئی جب سیکیورٹی فورسز نے فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے ایک دہشت گرد کو بارڈر کراس کرنے کی کوشش کے دوران گرفتار کیا۔ اس سے قبل وزارت اطلاعات نے اپنے اعلامیے میں بتایا تھا کہ افغان طالبان نے خیبر پختونخوا کے مختلف سرحدی علاقوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس پر فوری اور مؤثر جواب دیا گیا۔ وزارت اطلاعات کے مطابق افغان طالبان نے چترال، خیبر، محمد، کرم اور باجوڑ میں سرحدی خلاف ورزی کی۔ باجوڑ کے سرحدی علاقوں لغڑئی اور گردونوا میں سرحد پار سے فائر کیے گئے مارٹر گولے گرنے سے 3 خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہوئے۔ شیلنگ کے باعث ایک مقامی مسجد کی چھت اور دیگر حصوں کو بھی نقصان پہنچا۔ سیکیورٹی فورسز کے جاری کامیاب آپریشن میں ہزیمت کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی پر حملے کیے۔ گزشتہ رات کی ہزیمت کو مٹانے کے لیے افغان طالبان نے آج ایک بار پھر سرحدی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رکھا، جس کا جواب بھی منہ توڑ دیا گیا۔ افغان طالبان کے حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کی ایبٹ آباد، سوابی اور نوشیرہ میں چھوٹے ڈرون سے حملہ کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کے اینٹی ڈرون سسٹم نے تمام ڈرونز کو گرا دیا، جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایکس پر جاری بیان میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے تصدیق کی کہ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے ایبٹ آباد، سوابی اور نوشیرہ میں چھوٹے ڈرون سے حملے کی کوشش کی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ان واقعات نے ایک بار پھر سے افغان طالبان رجیم اور پاکستان میں دہشت گردی کے درمیان براہ راست روابط کو بے نقاب کر دیا ہے، جبکہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے مختلف ممالک کی جانب سے رابطے بھی کیے جا رہے ہیں، پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ بھی، جبکہ افغان طالبان کی جانب سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں۔ ترکی کے اور قطر کے وزراء خارجہ کے ساتھ صورتحال کس طرف جائے گی، اسی پر مزید بات کریں۔ میں جوائن کیا ہے وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے، بہت شکریہ عطا تارڑ صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ بتائے گا کہ یقینی طور پر ایک غیر معمولی کارروائی تھی افغان طالبان کی جانب سے جو جارحیت ہوئی، اس کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ یہ بتائے گا کہ جھڑپیں تو ابھی بھی غالباً جاری ہیں، تو الٹیمیٹ ہدف کیا ہے؟ یہ کارروائی کب تک جاری رہ سکتی ہے؟ دیکھیں، پاکستان نے جو ایک رسپانس دیا وہ پاکستان نے بہت حد تک برداشت کرنے کے بعد ایک رسپانس دیا کہ آپ کی سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے حملوں میں بھی استعمال ہو، آپ دہشت گردوں کی پوری سہولت کاری بھی کریں، پوری پشت پناہی بھی کریں، اور اس کے بعد پاکستان کی بارڈر پہ آپ حملے شروع کر دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک منہ توڑ جواب، بڑا زوردار جواب افواج پاکستان کی طرف سے دیا گیا، اور جواب ایسا تھا کہ یہ اپنی لاشیں، ساز و سامان چھوڑ کے اپنی پوسٹیں ڈیزرٹ کر کے بھاگے، جو پاک فوج نے پھر کیپچر کی اور عزت احترام سے ان کا جھنڈا اتار کے اپنا جھنڈا لگایا۔ تو دیکھیے، مقصد تو اتنا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جواب دہ نہیں ہیں، یہ جو مرضی جارحیت کریں، یہ جو مرضی اگریشن کریں، یہ جو مرضی حملے کریں۔ آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں کچہری والا حملہ، امام بارگاہ والا حملہ، ابھی جو لیفٹیننٹ کرنل فراز شہید ہوئے، کرک میں ہوا، بنو میں ہوا، جی بنو میں ہوا، اور دیکھیے یہ تواتر سے ہو رہے ہیں اور ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ تو اس دفعہ جب انہوں نے حملہ کیا تو پھر ان کو الحمدللہ ایک بھرپور سبق سکھایا گیا ہے کہ یہ آئندہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں کریں۔